اسی طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ایک جو ہے وفد آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، ان سے بھی اللہ کے نبی نے یہی پوچھا تم کیا ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہی سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایمان والے ہو، کلمہ گو ہو، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو؟ تو ان لوگوں نے 15 باتیں بتائی۔ کتنی باتیں؟ بولے ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز کو بھی سنتے سناتے رہنا ہے تاکہ ہم ٹٹولیں کہ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ کیا ہے 5 باتیں؟ بولے 5 باتوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے، اور 5 باتیں زمانے جہالت سے۔ تو پوچھا وہ کیا ہے؟ بولے 5 باتیں جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، کہ وہ رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ایک کم 100 صفاتی نام ہے اللہ۔ کتنے؟ ایک کم شمبر، کتنے؟ 100، 99۔ مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں تو 1000 صفاتی نام کا تذکرہ ہے، لیکن یہ خصوصی صفاتی نام ہے جو قرآن کے شروع میں اکثر قرآن میں لکھا ہوا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم۔ یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو کہا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، دوسرے رسولوں پر ایمان ہے، تیسرے کتابوں پر، چوتھے فرشتوں پر، اور 5ویں یوم آخرت پر۔ 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ ایک تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تیسرے رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، چوتھے جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 5ویں جن پہ حج فرض ہے حج کرتے ہیں۔ تو 5 ارکان اسلام گنوائے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور 5 چیزیں ایمان سے متعلق، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر۔ کتنی ہو گئی؟ 10 چیزیں ہو گئی نا۔ 5 چیزیں ہماری زمانے جہالت سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولے اگر آپ کہیں گے تو عمل کریں گے، اور آپ فرمائیں کہ نہیں ان کو چھوڑ دو تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہمارے اندر شکر کی صفت ہے۔ شکر بھی کرتے رہنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ کا، کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، کاروبار دیا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے کاروبار نہیں ہے، پریشان ہیں، کام کی تلاش میں، بہت سے بے اولاد ہیں، بہت سے بیمار ہیں، بہت سو کے ماں باپ نہیں ہیں، بہت سے کرائے کے مکان میں ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ نعمت دی ہے، تو نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اللہ کو بھی شکوہ ہے اپنے بندوں سے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیا ہے؟ بڑا ناشکر ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ ابھی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، بولے میرا فریکچر ہو گیا تو 5 جگہ سے 9 آپریشن ہوا مرے میں، اور 10واں ایک اور ہوا ہے۔ ابھی 10 آپریشن ہو گئے لوگوں کو، کتنی تکلیفیں اٹھائے، کتنا خرچہ ہرجہ، گھر والے پریشان، لیکن اللہ نے ہم کو سب سے بچایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر پر نعمت بڑھتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ ہی کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا نعمت دی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ عمر دن جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ نابینا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ہاتھ پیر سے معذور بھی ہے، لنگڑا لولا بھی ہے۔ تو وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس کے اندر کوئی نعمت دیکھتے ہو؟ صحابہ سے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین یہ تو آنکھوں سے بھی اندھا ہے، کان سے بھی بہرا ہے، گونگا بھی ہے، یہ کوئی نعمت تو نظر نہیں آتی۔ بولے معلوم کرو پیشاب پاخانہ بھی سہولت سے کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ کسی کی پیشاب رک جائے، پاخانہ رک جائے، پریشان ہوتا نا۔ تو اللہ نے کیا کیا نعمت سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا احصا کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے کتنی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو نعمتوں پہ شکر۔ دوسری بات ہمارے اندر صبر کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہی لوگ کھڑے ہو کے جائیں گے جن کے اندر صبر نہیں ہوگا۔ صبر ایک ایسی صفت ہے، صبر کے معنی جمنے کے بھی ہیں، استقامت کے بھی ہیں، برداشت کے بھی ہیں، جھیلنے کے بھی ہیں۔ ہم لوگ صرف صبر کے ایک ہی معنی جانتے ہیں کہ مصیبت پر صبر، مصیبت آئے تو صبر۔ ٹھیک ہے، مصیبت پر بھی صبر ہے، لیکن اطاعت میں بھی صبر ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں جمع ہے، یہ اطاعت ہے، تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے اطاعت میں بھی۔ گناہ کرنے کی طاقت ہے، پھر گناہ نہ کرے
تو یہ بھی ایک صبر کہلاتا ہے. صبر علی المعصیہ کہلاتا ہے, صبر علی الطاعت کہلاتی ہے, صبر علی المصیبہ ہے نا. یہ سب کئی قسموں کے صبر علماء نے گنوائے ہیں کہ مصیبت پر صبر, اطاعت پر صبر, تکلیف پر صبر, اور گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر اپنے آپ کو لگام دے, یہ بھی ایک صبر ہے, اطاعت پر صبر. تو دائی کی قبر صبر کے میدان میں بنتی ہے, اور یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے. اس کی صفات میں سے انبیاء کی, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے والد کا انتقال ہو گیا, مجھے صبر نہیں آتا تھا. لوگ بہت تسلی دیتے تھے کہ دنیا سے سب کو جانا ہے, نہ فقیر رہے, نہ ولی رہے, نہ وزیر رہے, نہ نبی رہے, ہے نا, دنیا سے سب کو جانا ہے. یہ اقامت پیغام سفر دیتی ہے, زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. تو تسلی نہیں ہوتی تھی. ایک بدو آئے عربی میں, انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگ, بڑے لوگ, سمجھدار لوگ, نبی کے خاندان کے لوگ اگر صبر نہیں کریں گے تو ہم جیسے چھوٹوں کا کیا ہوگا, ہم تو آپ جیسے بڑوں کو دیکھ کے چلتے ہیں. ایک بات اس نے یہ کہی. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ آپ کے ابا حضور انتقال کر کے چلے گئے, وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے, وہ ان کے لیے بہتر ہے. یا دنیا کی تکلیفوں سے, یہاں کی تمام پریشانیوں سے نجات پا گئے, اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے, وہ ان کے لیے بہتر ہے. اور تم صبر کرو گے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. بدو کی اس تسلی پر مجھے بہت تسلی ہوئی. تو صبر بڑی صفت ہے. کہتے ہیں کسی عمل کے پورا ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے, قبول ہونے کے لیے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں 4 باتیں لکھی ہیں کہ کوئی یہ چاہے کہ میرا عمل صحیح ہو, پورا ہو, اللہ کے یہاں قبول ہو. کون نہیں چاہے گا میرا عمل صحیح نہ ہو؟ ہر آدمی چاہے گا میرا عمل صحیح بھی ہو اور کمپلیٹ بھی ہو. کیا ہو؟ وہ سونے والوں, کمپلیٹ بھی ہو, کیا ہو؟ پورا ہو, اور تیسرے اللہ کے یہاں قبول بھی ہو. ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو 4 چیزیں ہیں. اس میں ایک نیت کو لکھا ہے کہ نیت صحیح کر لے, اور دوسرے علم کو لکھا ہے, علم, اور تیسرے نمبر پہ صبر ہے, صبر کے بغیر بھی کام پورا نہیں ہوگا, اور چوتھے نمبر پہ اخلاص ہے. کیا ہے؟ تو نیت, علم, صبر اور اخلاص, یہ 4 چیزیں عمل کو پورا, صحیح اور اللہ کے ہاں قبول کروائے گی. تو صبر والی صفت. تو کہا دوسری صفت ہمارے اندر صبر کی ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے تو خوش نہیں ہوتے. دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے تو خوش نہیں ہوتے. اور چوتھے, دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے. یعنی ہمارے اندر شجاعت ہے, بہادری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے, کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے, یعنی بہادر آدمی, شجاع. کیونکہ بہادر ہوگا, شجاع ہوگا, قوی ہوگا تو ایک دوسروں کی مدد کر سکے گا, سامان اٹھا سکے گا, خدمت کر سکے گا, بوجھا اٹھا سکے گا. جیسے ایک صحابی تھے سفینہ, وہ سب کا بوجھا لے کے چلتے تھے, ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا تھا, کشتی, کہ سب سامان لے کے چلتے تھے. تو بعض دفعہ جماعت میں نوجوان مضبوط جو ہوتے نا, باڈی بلڈر ہے نا, تو وہ سب کا سامان لے کے چلتے ہیں. تو مضبوط مومن اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے. تو شجاعت اللہ کو یہ صفت ایمان میں سے ہے, چاہے سانپ کے مارنے ہی میں کیوں نہ ہو. ہاں, بہادری اللہ کو پسند ہے. ڈرپوک آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا, مخلوق سے نہیں ڈرنا. تو یہ صفت ایمان ہے. بولے ہم بہادر ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. جس حال میں اللہ رکھے اس میں کوئی جزا فضا شکوہ شکایت نہیں کرتے. میں ملا تھا کہ بولے اللہ کو, میرے کو غریب بنایا. تو اللہ جس حال میں رکھے اس پہ میں خوش رہتا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے قیامت میں معذرت کریں گے جیسے ایک انسان سے معذرت کرتا ہے. تو اللہ اس طرح کہے کہ میرے بندے, میں نے تجھ کو اس لیے غریب نہیں بنایا تھا کہ میں تجھ کو دنیا میں ذلیل کروں, رسوا کروں. آج میں تجھ کو یہ نعمت دینا چاہتا تھا, یہ نعمت سے نوازنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے تجھ کو دنیا میں غریب رکھا. تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ اللہ اچھا ہوا تو نے مجھ کو غریب رکھا, ورنہ یہ اتنی بڑی نعمت آج کہاں مجھ کو ملتی. غربت تو ختم ہو گئی, گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان, ہے نا. فٹ پاتھ پہ پیدا ہوئے بمبئی میں بہت سے, پوچھو یہاں بیٹھے مولانا, اور فٹ پاتھ پہ چلے گئے دنیا سے, ہے نا. اس کو بولتے گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. تو کھٹی مٹھی گزر جائے گی, اصل آخرت ہے. اس دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, پھر بیٹھ کر چین کی بنسی بجا. اصل تو آخرت ہے.
تو یہ 5 باتیں انہوں نے فرمائی، تو 15 ہو گئی. تو آپ نے سننے کے بعد فرمایا اس جماعت سے جو آپ کی خدمت میں آئی تھی جس میں 7 احباب تھے، تو کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے. تم سب کیا ہوتے؟ نبی ہوتے. پھر فرمایا کہ تم سب فقہا اور ادبا ہو، یعنی دین کی فہم اور دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین پر چلنے والے ہو. یہ فرمایا فقہا اور ادبا ہو. تو اس طریقے سے یہ پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں کا اس میں اضافہ کر لو. کتنی باتوں کا؟ تو 20 باتیں ہو جائے گی. تو پھر ہم بھی یہ 15 باتیں اپنے اندر دیکھیں. تو یہ ایمان کے بنانے کی 4 لائن کی محنت ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت 1، انبیاء کے واقعات 2، صحابہ کے واقعات 3، اور وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. یہ 4 چیزوں کا تذکرہ ایمان میں ترقی اور جلا اور اس میں قوت پہنچائے گا. یہ گویا 4 ٹانک ہے ایمان کے بڑھانے کے، ہے نا. تو آپ نے فرمایا 5 باتوں کا اضافہ کر لو. پہلی بات یہ فرمائی کہ ضرورت سے زیادہ مکان تعمیر نہ کرنا. دوسری بات فرمائی ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا. تیسری بات یہ فرمائی کہ اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں بسیرا کرنے والے، ان قریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بڑے بڑے محل بنانے والے، بڑے بڑے بازار بسانے والے، بڑی بڑی بستیاں بسانے والے سب چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. کسی نے آگرہ شہر بسایا، کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے لال قلعہ بنایا، اور کسی نے شالیمار اور تاشکن باغ بنائے، اور کسی نے انارکلی اور چاندنی چوک کے بازار بسائے، ہے نا. اور سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. اور لکھا ہوا ہے فردوس گر برو زمین است ہمین است ہمین است، کہ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے لال قلعے کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہاں ایوان عام تھا، ایوان خاص تھا، تخت طاؤس تھا، کوہ نور ہیرا تھا، موتی مسجد تھی، گرم سرد اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے غسل خانے تھے، یعنی اور سونے چاندی کے جو ہے وہ نقش نگار تھے. یہ سب انگریز لے کر چلے گئے، کھنڈر بنا دیا. تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے، لیکن سب چھوڑ کر چلے گئے. ہاں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. اس لیے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. اور اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے.